بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، AZ پبلشر کی جانب سے خوش آمدید۔ غالب اردو جماعت اول، سبق نمبر 7، صفحہ نمبر 85 تا 90۔ درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب دیں۔ دسترخوان کس نے بچھایا؟ دسترخوان فاطمہ نے بچھایا۔ بات چیت کے کوئی سے دو آداب لکھیں۔ بات چیت کے آداب یہ ہیں کہ جب آپ نے کسی سے بات کرنی ہے تو آپ نے بہت آہستہ آواز سے بات کرنی ہے۔ بات چیت کرتے ہوئے بیچ میں دخل اندازی نہیں دیتے۔ اگر کوئی بات چیت کر رہا ہو تو بیچ میں دخل اندازی نہیں دیتے۔ بات چیت ہمیشہ نرمی سے اور بہت ادب سے کرنی چاہیے۔ فاطمہ نے گھر آ کر سب سے پہلے کیا کیا؟ فاطمہ نے گھر آ کر سب سے پہلے اپنا یونیفارم تبدیل کیا، اپنے جوتے اتارے اور دسترخوان لگایا۔ ہادیہ نے کس بات پر امی سے معافی چاہی؟ کیونکہ ہادیہ نے فاطمہ کے خلاف بات کی تھی اور وہ صحیح طرح گفتگو نہیں کر رہی تھی، امی نے اس بات پر اسے ڈانٹا تھا، تو فاطمہ نے اس بات سے امی سے معافی چاہی کہ وہ آئندہ احتیاط کرے گی۔ دیے گئے الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کریں۔ دسترخوان، اداس، معاف، آداب۔ امی مجھے ڈیش کر دیجئے، امی مجھے معاف کر دیجئے۔ منہ ہاتھ دھو کر ڈیش بچھایا، منہ ہاتھ دھو کر دسترخوان بچھایا۔ آپ اتنی ڈیش کیوں ہوں؟ آپ اتنی اداس کیوں ہوں؟ بات چیت کے کچھ ڈیش ہوتے ہیں، بات چیت کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ توڑ کے جوڑ لکھنے ہیں پیارے بچوں، جیسے ہمیں مثال دی گئی ہے، گاف واؤ تے گاف واؤ گفتگو۔ آپ نے ان کے جوڑ کرنے ہیں، ان کو ملا کر لکھنا ہے۔ پھر سین کاف واؤ لام اسکول، بے یہ ٹے یہ بیٹی، الف میم میم یہ امی، خے الف میم واؤ شین خاموش۔ دیے گئے مثال کے مطابق مذکر لفظ کے آخر سے الف ہٹا کر یہ لگا کر مونث لکھیے۔ دیکھیے ہمیں مثال دی گئی ہے، یہاں پہ لڑکا ہے، اس کا الف ہٹا کر انہوں نے چھوٹی یہ لگا دیا تو لڑکی بن گئی۔ اسی طرح ہم مزید آگے کرتے ہیں، جیسے بکرا، بکری، نانا، نانی، دادا، دادی، چچا، چچی، بیٹا، بیٹی۔ دیے ہوئے بے معنی الفاظ روانی سے پڑھیے۔ تو چلیے بچوں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈھٹ، مگھڑی، بالکل، کھاگا، بجوا، ڈھکڑا، ساسی، تڑخم، جربل، مجھر، پھرگا، جیٹھو، ہرڈٹ، لڑپا، ڈھپیٹ، لاکے، ڈاروک، سربے، سسکا، ہیگوت، یکدم۔ دی ہوئی عبارت کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیے۔ میں اسکول سے گھر واپس آیا تو ابا جان کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ کتاب پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے امی جان کو آواز دی اور کہا، بچہ اسکول سے آ گیا ہے بھائی، پانی وانی پلاؤ، اسے بھوک لگی ہوگی، روٹی ووٹی لے آؤ۔ صبح جلدی میں ڈھنگ سے ناشتہ واشتہ بھی نہیں کیا۔ امی جان کھانا گرم کر کے لائیں۔ ابا جان مسکرا کر بولے، مجھے بھی کھانا وانا دیں گی؟ آپ یا کتاب وتاب پڑھ کر گزارا کر لوں۔ امی جان، کھانا آپ دونوں کے لیے ہے۔ ہم نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا اور اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ جی پیارے بچوں، اگلا سوال ہے کہ غور کریں اور بتائیں دی گئی تصویر میں آپ کو کون کون سی تصویر میں کیا چیزیں پسند آئیں اور کیوں؟ پیارے بچوں، ہمیں یہاں پر دو تصویریں دی گئی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ایک باغ کی تصویر ہے اور یہ ایک صحرا کی تصویر ہے۔ آپ نے اس میں سے اپنی پسند کی تصویر بتانی ہے اور اس کی وجہ بھی بتانی ہے۔ تو مجھے تو باغ کی تصویر بہت پسند ہے، کیونکہ دیکھیں یہاں پر سرسبز درخت ہیں، بہت زبردست سے پیارے سے پرندے ہیں، پھول ہیں، تتلیاں ہیں اور ایک مرغا بھی ہے، اس لیے مجھے یہ تصویر بہت پسند ہے، کیونکہ یہ تصویر آنکھوں کو اچھی لگ رہی ہے، خوبصورت لگ رہی ہے۔ اوپر دی گئی تصاویر میں سے کوئی سی 5 چیزوں کے نام لکھیے۔ آپ کو جو تصویر پیچھے دکھائی گئی تھی، آپ نے ان میں سے 5 چیزوں کے نام لکھنے ہیں۔ تو ہماری پسند کی تصویر باغ کی تھی، تو اس میں کیا تھے؟ درخت تھے، پرندے تھے، یہاں پر درخت لکھیں گے، یہاں پرندے، یہاں پھول، تتلیاں اور ایک مرغ بھی تھا۔ تو آپ اپنی پسند کی تصویر دیکھ کر ان میں سے 5 چیزوں کے نام یہاں لکھیں گے۔ نیچے گھر اور اسکول میں استعمال ہونے والی چند چیزوں کی تصاویر دی گئی ہیں۔ تصاویر کو پہچانیں اور دی گئی چیزوں پر جگہوں پر ان کے نام درج کریں۔ جیسے یہ ہمارے پاس ہے کنگھا یا کنگھی، کرسی، پھر یہاں پر استری، کلر پینسل یا رنگ بھی کہہ سکتے ہیں، برش، یہ وائٹ بورڈ ہے، یہ آپ کا بینچ ہے،
یہ چولہا ہے اور یہ کھلونے ہیں، اور یہ ہمارے پاس ایک آپ سلیٹ بولتے ہیں اس کو، یہ سلیٹ ہے جس پہ ہم لکھتے ہیں۔ گھر میں استعمال ہونے والی چیزیں اور اسکول میں استعمال ہونے والی چیزیں۔ گھر میں استعمال ہونے والی چیزیں ہم یہاں پر لکھیں گے اور اسکول میں استعمال ہونے والی چیزیں یہاں پر لکھیں گے۔ گھر میں استعمال ہونے والی چیز تھی ہمارے پاس جیسے استری تھی، چولہا تھا، یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا استری، چولہا اور کنگھی، کرسی، یہ سب برش، یہ سب کیا ہیں؟ یہ گھر میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں جو کہ آپ یہاں لکھو گے۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ دیکھیں، یہ یہاں پر وائٹ بورڈ، پھر سلیٹ، پھر ہمارے پاس یہ بینچ یا ڈیسک جو آپ کہتے ہیں، وہ آپ اسکول میں استعمال ہونے والی جگہوں پر لکھو گے۔ جیسے ذیل عبارت کو غور سے سنیں اور آخر میں دیے گئے سوالوں کے جواب زبانی دیں۔ آئیے اس عبارت کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہادیہ ایک پیاری بچی ہے۔ وہ صبح سویرے اٹھتی ہے، رات کو جلدی سو جاتی ہے۔ اسے پریوں کی کہانیاں اچھی لگتی ہیں۔ وہ دادی اماں سے روزانہ اچھی اچھی کہانیاں سنتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کاش میں بھی پری ہوتی۔ سوالات پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے جواب دیں گے۔ ہادیہ کیسی بچی ہے؟ تو ہادیہ ایک پیاری بچی ہے۔ ہادیہ رات کو کب سوتی ہے؟ رات کو ہادیہ جلدی سو جاتی ہے۔ ہادیہ کو کیسی کہانیاں اچھی لگتی ہیں؟ ہادیہ کو پریوں کی کہانیاں اچھی لگتی ہیں۔ وہ کیا سوچتی ہے؟ ہادیہ سوچتی ہے کاش میں بھی پری ہوتی۔ تصویر کو غور سے دیکھیں اور بتائیں کہ تصویر میں کیا ہو رہا ہے۔ کم از کم 5 جملے زبانی یاد کریں۔ تو تصویر میں دیکھیں پیارے بچوں، کیا ہو رہا ہے کہ 2 بچے ہیں، زمین پر کوڑا پڑا ہوا ہے اور وہ بچے زمین سے کوڑا اٹھا کر کوڑے دان میں ڈال رہے ہیں۔ یہ دونوں بچے اپنی کلاس کو، اپنے اسکول کو صاف رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح آپ نے بھی مزید جملے سوچنے ہیں اور لکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ درج ذیل اشعار کو درست تلفظ سے پڑھیں۔ بچوں، یہ ہے پاکستان، اس کی سب سے اونچی شان۔ پیارے ہیں اس کے گلزار، دلکش ہیں اس کے بازار۔ قائد نے ہے اس کو بنایا، شاعر مشرق نے ہے سجایا۔ اپنی پسندیدہ کتاب کے بارے میں 3 جملے لکھنے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کو جون سی کتاب پسند ہے، پہلے آپ نے اس کے بارے میں سوچنا ہے اور پھر 5 جملے لکھنے ہیں۔ جیسے میری پسندیدہ کتاب اردو کی ہے، اس میں بہت زیادہ صفحات ہیں، اس میں رنگ برنگی تصویریں بھی ہیں، اس میں دلچسپ کہانیاں ہیں، اس میں معلوماتی سبق بھی ہے۔ اسی طرح کے جملے آپ نے سوچنے ہیں اور لکھنے ہیں۔ دی گئی مثال کے مطابق واحد کے جمع لکھیں۔ جیسے انہوں نے مثال دی ہے، کھلونا سے کھلونے، پیالہ پیالے، تالا تالے، مہینہ مہینے، اولاد اولادوں، جھولا جھولے، پنکھا پنکھے۔ ہیں، ہوں اور ہیں لگا کر جملے مکمل کریں۔ میں ٹھنڈا پانی پیتا ہوں۔ رومی سائیکل چلاتا ہے۔ سب لڑکے شور مچا رہے ہیں۔ ہیں کون سا آئے گا؟ نون والا، کیونکہ زیادہ لڑکے ہیں۔ پیارے بچوں، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔